بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، صدائے رمضان کے سلسلہ میں آج ہمارا عنوان ہے رمضان المبارک کا اجر و ثواب اور لیلۃ الجائزہ۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا اور بے شمار اہل ایمان فرزندان اسلام نے آج کے اور اس مرتبہ کے رمضان المبارک سے بھی خوب اللہ کی رحمتیں سمیٹیں۔ یہ رحمتیں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہمیں ملی، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم کوئی بھی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن سکیں، ہم سیدھے راہ پہ چل سکیں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ یہ اس کے فضل سے ہی ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ایسا ہمیں عطا فرمایا تھا کہ جس کے ہر روز اللہ کی مغفرتیں اور بخششیں پکار کر ہمیں کہتی تھیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی کسی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا کہ میں اس کو چھٹکارا عطا کروں۔ ہم نے اس رمضان میں کتنی مرتبہ اللہ سے یہ چیزیں مانگی ہیں، اس رمضان المبارک میں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اللہ رب العزت سے ہم نے جنت مانگی اور جہنم سے پناہ مانگی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہیں رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، تمہیں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے ہر روز افطاری کے وقت میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت ہزار گناہ گاروں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جو الفاظ ہیں حدیث کے، الف ہزار، آپ اس کا ہم ترجمہ 10 لاکھ اگر کریں تو یہ ہم ایک گنتی تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ایسے ہیں، ہزار کا ترجمہ ان کے اوپر مناسب بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطاری کے وقت ہزار گناہ گاروں کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب آخری روزے کی افطاری ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آخری روزے کی افطاری کے وقت اتنے گناہ گاروں کے بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جتنا اس سے پہلے تمام روزوں میں، تمام رمضان المبارک کے دنوں میں جتنے گناہ گاروں کی بخشش کا فیصلہ فرمایا، اتنے لاکھوں کروڑوں جتنے بن گئے ہوں گے، اتنے کا مجموعی طور پر صرف آخری روزے کی افطاری کے وقت اللہ مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور بڑی خوشخبری ہے یہ ہم گناہ گاروں کے لیے۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لاکھوں لوگوں کی بخشش کا فیصلہ روزانہ فرماتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کے بخشش کا فیصلہ آخری رمضان تک ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کروڑوں بنتے ہیں اگر الفاظ کو دیکھا جائے، لیکن آج اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو 1 ارب سے زائد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے حوالے سے، اس کے مطابق دیکھا جائے تو یہ تعداد ہماری تھوڑی سی بنتی ہے، کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں بنتی۔ اس لیے یہ بات فکر کی بھی ہے، نہ معلوم ان کروڑوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، ہم نے اگر کوتاہی کی تو اب بھی وقت ہے، ہم آج بھی اللہ رب العزت سے رمضان المبارک کی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں، ہم آج بھی اپنی اصلاح کا عزم کر لیں، ہم توبہ کر لیں، اصلاح کا عزم کر لیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری رات کو بھی اللہ بخشیں گے، آخری افطاری کے وقت بھی بخشیں گے، بے شمار بخشیں گے۔ صرف ہمارے مانگنے کی کمی ہے، ہم خلوص کے ساتھ مانگیں تو اللہ ضرور ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور پھر آخری جو رات ہے، آخری رات، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آسمانوں پہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے معروف ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے آسمانوں پر۔ اور پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی، بلکہ اصول یہ ہے کہ کسی مزدور کو اس کی مزدوری اور اس کی اجرت اس وقت پوری ملتی ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے۔ چونکہ روزے دار اپنے روزے مکمل کر کے آخری رات کو اللہ کے حضور اپنے عمل پیش کر چکے ہوتے ہیں، رمضان مبارک اپنا پیش کر چکے ہوتے ہیں، تو اس پورے رمضان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے بدلے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے لیلۃ الجائزہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس دن ہمارے عمل پیش ہوں گے اور ہماری کیفیت اللہ کے حضور پیش ہوگی، اس کے مطابق ہمیں اجر و ثواب کا فیصلہ ہوگا، ہماری بخشش مغفرت کا فیصلہ ہوگا، یا ہمارے لیے ہماری کمی کوتاہی کے حوالے سے اللہ نہ کرے کہ پکڑ کا فیصلہ ہو۔ اس لیے ہمیں آخری رات کو ضائع نہیں کرنا، آخری رات کو ہم نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا۔ اس رمضان المبارک کی آخری رات کو، لیلۃ الجائزہ کو ہم نے، اس رمضان کی جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا کہ ہم بازاروں میں پھرتے رہیں۔ میں اپنے نوجوان بچے بچیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے رمضان المبارک کے اس عبادت اور اس پورے مہینے کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آخری رات کو اپنے نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنی وہ ساری نورانیت اور وہ ساری ایمانیت ہم اپنی برباد کر دیں، جو ایمانی کیفیت ہمارے دل میں بنی ہو رمضان المبارک سے۔ آخری رات میں بازاروں میں پھر کر اور مختلف قسم کے اللہ کی نافرمانی کے مناظر میں جا کر یا مناظر دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم اپنے عمل کو خراب نہ کریں۔ یہ ہمیں ایک ایسی نصیحت ہے۔ دیکھیے، نیکی کرنا بھی ہے، لیکن نیکی کو پھر حفاظت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنا بھی ہے۔ نیکی کو اللہ کے حضور حفاظت کے ساتھ اللہ کے تک پہنچانے تک ہم نے اس کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ نیکی ہم خود کریں اور اس نیکی کو محفوظ کوئی اور کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کو محفوظ رکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی نیکی کرنی ہے، اس نیکی کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اور پھر اس نیکی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ 10 گنا اجر یا زیادہ جتنا بھی اللہ چاہیں گے خلوص کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ جو نیکی اللہ تک، اللہ سے ملنے، میدان حشر تک پہنچنے میں محفوظ رہے گی نیکی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ مفسرین فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی نیکی لے کر حاضر ہوا حشر کے میدان میں۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساری نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں جس کی نحوست نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہ کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور محترم سامعین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے ہی عید کے دن بخشش کا، عید کے دن بھی اعلان فرماتے ہیں۔ عید کے دن حکم ہوتا ہے جبریل امین کو، وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل ایمان عید کی تیاری کر کے عید کی طرف، عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، اور عیدگاہ کی طرف جا کر اللہ کے حضور اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، بڑائی کا اعلان کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کی یہ عبادت عطا فرمائی تھی، وہ ہم نے اس کی توفیق سے مکمل کر لی ہے۔ آج ہم شکرانے کے طور پہ اللہ کے حضور یہ دو رکعت سجدہ بجا لانے کے لیے، سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
یہ جب بندے نکلتے ہیں جبریل امین کی سربراہی میں فرشتے آتے ہیں، زمین پر گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان اہل ایمان کے جسم کے ساتھ مس کرتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں آپ کی بڑائی کا اظہار کر رہے تھے اور آپ کی جنت مانگ رہے تھے، آپ کے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کیا اجر ہے اس بندے کا جو اپنا عمل پورا کرے، اس مزدور کی کیا اجرت ہے؟ تو اللہ کے فرشتے فرمائیں گے کہ اس کی اجرت یہی ہے کہ اس کی پوری اجرت اس کی ادا کر دی جائے، یہی اس کا عمل کا بدلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کی بخشش کر دی۔ یہ عید کے دن کا ایک پیغام ہوگا۔ عید کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیدگاہ میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے وقت بھی اہل ایمان کی بخشش کے فیصلے فرما رہے ہوں گے۔ محترم سامعین، ہم نے اپنے رمضان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے نماز عید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کمی کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر نماز عید کے لیے ہم جاتے ہیں اور پھر تکبیرات ہم پڑھتے ہیں۔ عید کے دن ہم تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی سب سے بڑا اللہ ہی ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں، ہم نے اپنے کمال سے کوئی عبادت نہیں کی، ہم نے رمضان اپنے کمال سے نہیں گزارا، یہ اللہ کے فضل توفیق سے ہوا، اور ہماری بڑائی نہیں ہے کہ آج ہم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج ہم نے نئے جوتے پہنے ہوئے ہیں، آج ہم نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، آج ہم نے طرح طرح کے خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، آج اچھے اچھے کھانے ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، آج ہم نے گھروں کو سجایا ہوا ہے، آج ہم نے کیا خوشیاں منانے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری کوئی بڑائی اور کمال نہیں، بڑائی اللہ کی ہے۔ ہم اس اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب نظارے ہم نے آج بنائے ہیں، یہ سب جو کہ رونقیں بنائی ہیں آج، یہ اللہ کی بڑائی کے لیے۔ یا اللہ، بڑی تیری ذات ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، میں بڑا نہیں، میرا خاندان بڑا نہیں، بڑی ذات اللہ کی ہے۔ یا اللہ کی بڑائی کے لیے ہمارے اندر تکبر بھی تاکہ نہ آ جائے، عاجزی رہے، خلوص کے ساتھ ہم اپنی عبادت کو مکمل کر کے اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کو قبول فرمائیں، ہماری عید کی نمازوں کو قبول فرمائیں، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائیں، اور جتنی کمی کوتاہیاں، غلطیاں، غفلتیں ہم نے کیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔